عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، جس کا عنوان حادثات سے بچنے کی تدابیر ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں، یہودیت میں، سکھ مذہب میں، دین اسلام میں۔ درست جواب دین اسلام میں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان، مال اور عزت کی حفاظت و حرمت کا درس دیا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، صلح حدیبیہ میں، خطبہ حجۃ الوداع میں۔ درست جواب خطبہ حجۃ الوداع۔ تمام مسلمان ہیں، رشتہ دار، بھائی بھائی، دوست، ہمسایہ۔ درست جواب بھائی بھائی۔ دین اسلام نے خودکشی کو قرار دیا ہے مکروہ، منافقت، مشکل، حرام۔ درست جواب حرام۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ مسلمان وہ ہے جس کی خالی جگہ اور ہاتھ سے مسلمان بچا رہے۔ درست جواب زبان۔ سب سے بڑا گناہ خالی جگہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ درست جواب اللہ۔ اسلام خالی جگہ کا دین ہے۔ درست جواب امن و سلامتی۔ جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام خالی جگہ کو بچا لیا۔ درست جواب انسانوں۔ ہمیں چاہیے کہ ناگہانی آفت کی صورت میں اپنی اور دوسروں کی خالی جگہ کی حفاظت یقینی بنائیں۔ درست جواب جانوں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن، تحمل، برداشت اور بقائے باہمی کی تعلیم دیتا ہے۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ناگہانی آفات سے کیا مراد ہے؟ ناگہانی آفات سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل، پریشانی، زلزلہ یا سیلاب اس طرح سے آ جائے کہ جس کا نہ پتہ ہو، یہ ناگہانی آفات میں شمار ہوتا ہے۔ ہمیں ناگہانی آفات کی صورت میں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ناگہانی آفات کی صورت میں اپنی اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ ناگہانی آفت سے بچاؤ کی کوئی سی 5 حفاظتی تدابیر لکھیں۔ سیلاب کی صورت میں بلند یا محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ زلزلے کے وقت اگر گھر، سکول یا کسی اور عمارت میں ہوں تو فوراً باہر نکل جائیں۔ زلزلے کے وقت اگر گاڑی میں ہیں تو گاڑی روک دیں اور زلزلہ رکنے کا انتظار کریں۔ زلزلے کے وقت اگر پیدل چل رہے ہوں تو رک جائیں اور بیٹھ جائیں۔ بارش کے موسم میں بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ تحریر کریں۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن، تحمل، برداشت اور بقائے باہمی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام بلا تفریق رنگ و نسل ہر انسان کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت و حفاظت کا علم بردار ہے۔ اسلام ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچاتے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہر انسان کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس پہ مرد و عورت، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ سرگرمیاں برائے طلباء۔ ناگہانی حالات اور حادثات کی صورت میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ خاکہ تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مع ترجمہ کسی چارٹ پر خوش خط لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ رہنمائے اساتذہ، طلباء کو اپنی اور دوسروں کی زندگی کی اہمیت اور حفاظت کے بارے میں مختلف مثالوں کے ذریعے سے بتائیں۔ طلباء کو ٹریفک قوانین کے اشاروں کے بارے میں تصاویر کی مدد سے بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس مشق کو حل کیا۔ مشق کو بہت آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کو بار بار دہرائیں گے، پریکٹس کریں گے، اس سے مشق آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔